آلہ وأصحابہ والمتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور اے زندہ نبی جاوید نبی نبیوں کے سرتاج نبی عقبہ بھی تیری شاہی ہے دنیا بھی تیرا راج نبی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہان سرور انبیاء شاہی کون و مکان شاہی انس و جان جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں اور اپنی چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم ماہ جمادی الاول ہے. اس ماہ مقدس کے اندر اس ماہ کا جو آغاز ہے اس آغاز ہی میں جس موضوع پر آج میں نے آپ کے سامنے لب کشائی کرنی ہے اور میرے خالق اور مالک نے مجھے لب کشائی کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ کرے یہ باتیں ہم سب کو سمجھ آ جائے. موضوع صحبت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا 15 صدیوں سے یہ عقیدہ چلتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے روزہ اطہر کے اندر اپنی روح اور اپنے جسم دونوں سمیت آج بھی زندہ اور حیات ہے.
اور حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اس پکار کا پھر اپنی شان کے لائق وہ جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ حضور اپنی روح اور جسم دونوں سمیت زندہ ہے، اسی عقیدے کو میں اس مختصر وقت میں قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات ہم سب کو سمجھ کی، عمل کی اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو کامل ایمان، صحیح عقیدہ اور نجات پانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر دوسرا سپارہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، بڑی مشہور و معروف یہ آیت کریمہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور جن کی جانیں اللہ رب العزت کے راستے میں نکل جاتی ہے، وَلَا تَقُولُوا تم انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے انہیں تم مردہ نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، جنہیں قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، جن کی جانیں اللہ کی راہ میں نکل جاتی ہیں، قرآن کہتا ہے بل احیاء وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ انہیں مردہ کہنے والوں تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، انہیں مردہ مت کہو۔ اب کہنے کا تعلق جو ہے یہ زبان کے ساتھ ہے، زبان سے کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے انہیں اپنی زبانوں سے مردہ مت کہو، زبان سے مردہ نہیں کہنا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ تیرا یہ حکم ہے کہ زبان سے مردہ مت کہو، تو وہ بندہ جو تیرے راستے میں شہید ہو جائے، جس کی جان تیرے راستے میں چلی جائے، اور اس بندے کی ہڈیاں نہ ملیں، جسم جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے، ہڈیاں چکنا چور ہو جائے، تو ہم اسے بھی اپنی زبان سے مردہ تو نہیں کہیں گے، لیکن جس کی ہڈیاں بھی بکھر گئی ہیں کیا اسے اپنے خیال میں، اپنے تصور میں اور اپنے دل ہی دل میں ہم مردہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اس کی تو ہڈیاں بکھر گئی۔ تو قرآن دوسری آیت میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پہلی آیت میں تھا کہ مردہ نہ کہو، اب دوسری میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اس کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات، قرآن کہتا ہے اپنے خیال میں بھی مت لاؤ کہ مردہ، اپنے تصور کے اندر بھی مت لانا کہ وہ مردہ ہے، اپنے وہم و گمان میں بھی مت لانا کہ وہ مردہ ہے، انہیں مردہ نہ سمجھنا،
انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ مولا وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ فما عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہے کہ انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہیدوں کو مولا کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی، ان دونوں آیتوں میں رب کائنات نے ایک شہید کو زندہ کہا۔ قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اب شہید ہوتا کون ہے؟ ذرا یہ بات بھی سمجھ لے کہ شہید ہوتا کون ہے اور شہید کہتے کس کو ہے؟ جو اپنی جان کا نذرانہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے، جو اپنے تن من دھن سب کچھ اپنی جان اور جسم سمیت اس محبوب پہ قربان کر دے، اللہ کے حبیب پہ جو اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دے، اپنی جان کو نچھاور کر دے، اپنی جان کو لٹا دے اور اس محبوب کی خاطر جو لہو لہان ہو جائے اور کٹ جائے، اسے شہید کہتے ہیں۔ تو لوگوں اندازہ لگاؤ، جس نبی کے لیے جو اپنی جان دیتا ہے اگر وہ زندہ ہے تو جس نبی کے لیے جان دی گئی ہے اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جو نبی کی خاطر کٹ مرے وہ زندہ ہے، تو نبی معظم کی پھر اپنی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے جان رب کے حبیب کے نام پہ قربان کر دی، اسے قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے، مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، مردہ خیال بھی مت کرو۔ تو جس کے لیے جان دی گئی ہے اس نبی پر تو دنیا کے سارے شہید قربان کر دیے جائیں تب بھی اس نبی کی حیات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کی زندگی اور نبی کی وفات یہ شہید سے بھی اعلیٰ ہے۔ کوئی شہید بڑے سے بڑا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کے بعد حاصل کر لے، لیکن وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ دو آیتیں میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھی جن کے اندر شہید کے زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ اب آگے چلیں، جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس حدیث پاک کو سیاستہ کے اندر امام ابو داؤد نے اپنی ابو داؤد شریف کے اندر روایت فرمایا ہے، اور امام نسائی نے اس کو سنن نسائی کے اندر روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کیا ہے۔ امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام بہقی نے اپنی دلائل النبوہ کے اندر بیان کیا ہے، اور بھی کثیر محدثین نے اپنی کتب حدیث میں اس روایت کو بیان کیا۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن افضل ترین دن کیوں ہے؟ فیہ خلق آدم، اس لیے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ وہ فیہ قبض، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کا وصال الانوار ہوا ہے۔ وہ فیہ النفخۃ،
اور جب قیامت قائم ہوگی اسی دن میں اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، وہ فیہ ساقۃ، اور اسی دن کے اندر ایک زوردار آواز ظاہر ہوگی، فَأَكْثَرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، ہمارے لوگوں اس دن کے اندر تم میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، جمعہ مبارک کے دن، فَأَكْثِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، اس دن میں میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، اس دن میں تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ قال وقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے مجمع سے پوچھا یا رسول اللہ کیف نعرض کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارنت، قال یقول بلیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں درود براہ راست بھی پہنچتا ہے، آپ جمعہ المبارک کے دن پڑھے تو فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ تو فرما دیجئے کہ جب آپ ہم میں نہیں رہیں گے، آپ وصال کر جائیں گے، آپ دنیا سے پردہ فرما کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور عالم برزخ میں چلے جائیں گے، تو یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا، پھر ہمارا سلام اور ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے گا، کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ صحابہ نے سوال کیا اور امت کے بہت بڑے سوال کا عقدہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں حل کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے تم میری حیات میں اور میری زندگی میں میری ذات کو درود پڑھتے ہو اور مجھے درود پہنچتا ہے اور فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، ویسے ہی میری اس دنیا کی زندگی کے بعد برزخ کی زندگی میں جانے کے بعد بھی تم میری ذات پہ جب درود بھیجو گے تمہارا درود مجھے پہنچتا رہے گا۔ عرض کی آقا کیسے پہنچتا رہے گا؟ آپ کا تو وصال ہو جائے گا اور آپ اپنی قبر اور اپنی لحظ میں چلے جائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض اجداث الانبیاء، کیا صحابہ سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین کی مٹی انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، کہ زمین کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ نبی کا جسم اپنی قبر انور کے اندر جا کر بھی موجود اور محفوظ ہوتا ہے، موجود اور محفوظ ہوتا ہے۔ اب بعض احباب نے یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے، بعض لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور کی حیات طیبہ اور بعد والی زندگی کا انکار کیا ہے۔ اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت کا نور نصیب فرمائے، اور کہا کہ معاذ اللہ نبی کو مرنے کے بعد نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے۔ انہی میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم حضور کے وصال کے بعد حضور کی حیات کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور اپنے وصال کے بعد اپنی روح کے ساتھ زندہ ہے اور اپنے جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہے، جسم کے ساتھ زندہ نہیں۔ ان کا یہ اعتراض بھی اس حدیث پاک نے رد کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا ہے، اتنے بڑے عالم تھے سارے صحابہ، کیا صحابہ کرام کو اتنا معلوم نہیں تھا
کہ روح تو انسان کی مر کے مٹی میں نہیں ملتی. صحابہ جانتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اس مقام پر جو حضور سے سوال کیا تھا وہ سوال روح کے متعلق نہیں تھا بلکہ جسم کے متعلق تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کا جسم مقدس ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور ہم آپ کے سراپا کا دیدار کرتے ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے. جب آپ کا جسم مقدس ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا اور آپ اپنی لحد اور قبر میں تشریف لے جائیں گے تو جیسے جسم مقدس کو دنیا میں دیکھ کر ہم درود بھیجتے تھے ایسا جسم تو ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو پھر کیسے درود بھیجیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. جیسے میرا جسم اس دنیا میں ہے عالم برزخ میں بھی میرا جسم ایسے ہی موجود ہوگا. حضور کا جو جواب تھا وہ جسم کے متعلق تھا. فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض اجداس الانبیاء. اجداس جسد کی جمع ہے. جسد کا معنی ہے جسم. اجداس زیادہ جسم. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداس، انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے. یہ دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد از وصال اپنی روح اور جسم سمیت دونوں کی حیات پر دلیل دے دی اور اس کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی. اس کے بعد اگلی حدیث پاک میں ہے جسے ابو داؤد شریف کے اندر روایت کیا گیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا. اسے امام طبرانی نے، امام بہقی نے، امام ترمذی نے، امام اسقلانی نے تمام نے روایت کیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. میرے آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ، میرا کوئی بھی امتی وہ کہیں بھی ہو، یسلم علیہ وہ میری ذات پر سلام بھیجے، مجھے وہ سلام کرے ایک بار کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو. ما من احد کوئی ایک بندہ بھی ہو یسلم علیہ وہ مجھے سلام کرے تو الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح پاک میرے جسم کے اندر واپس لٹا دی ہوئی ہے. وصال کے وقت روح نکالی گئی، پھر اللہ نے الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے میری روح پاک کو میرے جسم مقدس میں واپس لٹا دیا ہوا ہے. اب میری روح میرے جسم میں ہے اور میری روح اور جسم دونوں کا ملاپ ہے. میں اپنی روح اور جسم دونوں سمیت زندہ ہوں. اب میرا کوئی امتی کہیں سے بھی مجھے سلام کرے تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے امتی کے سلام کو خود سنتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے حتی ارد علیہ السلام، میں اپنے امتی کے سلام کا جواب بھی نفس نفیس خود دیتا ہوں. اپنے امتی کے سلام کا میں جواب بھی خود عنایت فرماتا ہوں. تو سننا اور جواب دینا یہ روح کا خاصہ نہیں ہے، یہ جسم کا خاصہ ہے. یہ جسم کی خصوصیات میں سے کان جسم کا حصہ ہے اور کان سنتے ہیں. یہ لب اور زبان جسم کا حصہ ہے، یہ لب بولتے ہیں. اگر جسم معاذ اللہ مردہ ہو جائے، مٹی میں مل جائے تو نہ کان سن سکتے ہیں نہ زبان بول سکتی ہے. میرے آقا کا یہ فرمان کہ اللہ نے میری روح میرے جسم میں لٹا دی ہے، اب میں کانوں سے سنتا بھی ہوں اور زبان سے جواب بھی دیتا ہوں. اب باقی بات تم خود سمجھ آؤ کہ تمہارا نبی اپنی روح اور جسم دونوں سمیت زندہ اور حیات ہے. اور یہ ہمارا نظریہ الحمدللہ، یہی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر اپنی روح اور اپنے جسم سمیت حیات ہیں اور اپنی زندگی وہاں جی رہے ہیں.
اور جو بھی غلام حضور کی بارگاہ میں درود بھیجے یا سلام بھیجے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا درود سنتے ہیں اور سلام سننے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آگے چلیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان امام دارقطنی علیہ رحمہ نے اس سے روایت کیا ہے، اور امام طبرانی علیہ رحمہ نے بھی اس کو معجم الکبیر اور معجم الاوسط کے اندر روایت فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری بعد موتی، من زار قبری بعد موتی۔ اس حدیث میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے کہ جنہیں اللہ روضہ رسول کا دیدار نصیب فرمائے، وہاں جا کر اپنی سیلفیاں بنانے میں، پکچریں بنانے میں دائیں بائیں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ کتنا بڑا فرمان میرے حبیب کا ہے، من زار قبری بعد موتی، جس بندے نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی، کانا کمن زارنی فی حیاتی، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس بندے نے مجھے میری زندگی کے اندر دیکھا ہو۔ کہ میری قبر کو دیکھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا ہو اور میرے سراپا کا دیدار کیا۔ ماں کوئی میرے روزے پہ آ جائے تو یہ دربار ایسا ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، ہر کوئی تمنا لے کے آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے روزے پہ آؤ اور کاش آپ کا جلوہ ہو جائے، آپ نگاہوں کے سامنے آشکار ہو جائے، آقا آپ کا مکھڑا نظر آ جائے۔ جس چہرے کو دیکھ کے رب قرآن میں قسمیں اٹھاتا تھا، یا رسول اللہ اس چہرے کی دیدار نصیب ہو جائے۔ جس کنڈل والی زلفوں کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، اس زلفوں کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہر کوئی تمنا لے کر جاتا ہے، رسول اعظم جانتے ہیں تمنا ہر کسی کی یہی ہوتی ہے، اس لیے میرے حبیب نے پہلے فرما دیا، اپنی حیات میں فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے اور میرے وصال کے بعد میں قبر میں چلا جاؤں تو من زارا قبری بعد موتی، میری موت کے بعد جو میری قبر کی زیارت کے لیے آ گیا اور میری قبر انور کو اس نے دیکھ لیا تو کانا کمن زارنی فی حیاتی، وہ بندہ ایسے ہے جیسے مجھے میری زندگی میں دیکھنے والا ہے۔ کہا کسی نے مجھے زندگی میں دیکھا ہے اور کوئی میرے وصال کے بعد میرے در دولت پہ آئے گا تو جس نے مجھے میرے گھر کے باہر سے قبر کو فقط دیکھ لیا، وہ بھی ایسے ہے جیسے جس نے اندر سے دیکھا ہو، جس نے زندگی میں میرا دیدار کیا ہو۔ تو یہ حدیث پاک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر دلالت کر رہی ہے۔ اگر بندہ مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل جائے اور جسم موجود نہ رہے تو پھر زندگی کی طرح دیکھنا نہیں ہوتا، پھر زندگی کی طرح دیکھنا نہیں ہوتا۔ حضور نے حیات کا لفظ بولا ہے اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے پہلے بھی حیات تھے، اپنے مزار میں جانے کے بعد بھی حیات ہے۔ پردہ فرما گئے، عاشقین آج بھی حضور کو دیکھتے، بس دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے، یہ آنکھ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر اللہ وہ آنکھ نصیب فرما دے اور آنکھ میں وہ نور عطا فرما دے تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اشاق دنیا میں ہیں، اور حضور آج بھی اپنا جلوہ کرواتے ہیں۔ کبھی امام بصیری کی خواب میں آ کے کروا جاتے ہیں، کبھی کسی صحابی کی خواب میں آ جاتے ہیں، کبھی غوث الاعظم کی خواب میں آ جاتے ہیں اور کبھی کسی کی خواب میں آ جاتے ہیں۔ حضور آج بھی اپنے دیدار سے اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں اور نوازتے رہیں گے۔ اگلی حدیث پاک ہے، اس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے صحیح مسلم شریف میں روایت کیا ہے اور امام نسائی نے بھی اس کو سنن نسائی کے اندر روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوا
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر خدمت ہوئے اور براق لے کر آئے، حضور علیہ السلام کو براق پر سوار کیا گیا، میرے آقا براق پہ سوار ہوئے اور براق پہ سوار ہو کے معراج کے پہلے مرحلے میں حضور مسجد اقصی میں گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، پہلے بھی کئی بار بیان کی جا چکی ہے کہ براق جو ہے یہ برق کی جمع ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ بجلی کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے کہ براق کا ایک قدم وہ بیت المقدس میں تھا اور دوسرا قدم حرم مکہ میں تھا، ادھر سے قدم اٹھایا اور ادھر بیت المقدس کے پاس قدم رکھ دیا۔ اتنی تیز رفتار میں حضور کی براق شب معراج میرے محبوب کو لے کر مسجد اقصی میں جاتی ہے۔ آپ بتائیں، آپ کسی تیز رفتار گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں اور راستے میں کوئی بندہ کسی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا ہو، کچھ پڑھ رہا ہو، اور تیزی کے ساتھ آپ کی گاڑی وہاں سے گزر جائے تو آپ تیزی کے ساتھ گاڑی میں گزرتے ہوئے اس بندے کو پہچان لیں گے اور دیکھ لیں گے کیا پڑھ رہا ہے؟ نہیں، یہ کمال بھی نگاہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ، میں شب معراج جب براق پہ سوار تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا، اور گزرنے کی رفتار تو میں نے آپ کو بتا دی کس قدر تھی۔ حضور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے لیلۃ اسریہ، اس رات جس رات مجھے معراج کروایا گیا، عند الکثیب الاحمر، ایک سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تھی، تو میرے تاجدار نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا اور فرمایا میرے غلاموں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑا ہو کر میرے استقبال میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر میرے استقبال میں مجھ پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اس حدیث میں میرے مصطفیٰ نے دو چیزیں بیان کر دی، ایک فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں، جو مر جائے اور مٹی میں مل جائے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوا کرتا، کبھی کھڑا نہیں ہوا کرتا۔ میرے رسول نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کھڑے دیکھا، اور کوئی انسان کائنات میں حضور علیہ السلام کی بات کا رد نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا میرے حبیب نے فرمایا یصلی صلاۃً، اس کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی درود پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن عاشقین اور عارفین نے اس کا معنی یہ کیا کہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے گزرنے کا وقت ہو اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کر دے؟ بلکہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر جب حضور کی سواری وہاں سے گزری تو نظریں جھکا کے حضور پہ درود پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، حضور علیہ السلام پر درود پڑھ رہے تھے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اب وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد مسجد اقصی میں بھی آئے حضور کے استقبال کے لیے، حضور کی امامت میں نماز بھی پڑھی، پھر چھٹے آسمان پہ پھر چلے گئے نمازیں 50 سے 5 کروانے کے لیے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کبھی قبر میں استقبال کر رہے ہیں، کبھی مسجد اقصی میں حضور کا استقبال کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے مقتدی بن رہے ہیں، اور کبھی چھٹے آسمان پہ حضور سے پہلے پہنچ کر حضور کا پھر استقبال کر کے اور 9 مرتبہ حضور کو رب کی بارگاہ میں بھیج کر بار بار حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور نمازیں کم بھی کروا رہے ہیں۔ تو جنہیں گئے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، اگر وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو سکتے ہیں
اور قبر میں زندہ ہے اور وہ اپنی قبر سے کہیں جا سکتے ہیں، تو جن کے قبر میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور حیات ہے اور جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، اندازہ لگائے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی شب معراج امام بنے، اس نبی کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام تو مقتدی ہے اور میرے مصطفیٰ امام الانبیاء ہے۔ اگر مقتدی کی پرواز اور حیات کا عالم یہ ہے تو پھر امام الانبیاء کی اپنی حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سارے انبیاء کو شب معراج، اب پوری روح زمین پہ دنیا بھر میں انبیاء علیہ السلام کی قبور تھی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی قبریں پوری دنیا میں، اور پیغام مل گیا کہ اے نبیوں، آج کی رات میرا محبوب شب اسرا کا دلہا بننے والا ہے، تم سارے انبیاء کو دعوت ہے کہ تم مسجد اقصی میں آ جانا۔ اب ہر نبی اپنی قبر سے اٹھا، ہر نبی کو ٹائم بھی معلوم ہے، ہر نبی کو جگہ بھی معلوم ہے، ایڈریس بھی معلوم ہے، ہر نبی اپنے وقت پر حضور کے آنے سے پہلے مسجد اقصی میں موجود تھا۔ سارے نبی آئے، اگر معاذ اللہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہ ہوتا تو شب معراج سارے انبیاء مسجد اقصی میں کیسے آتے؟ اس حدیث پاک کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سارے انبیاء نے شب معراج میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضور کے مقتدی بنے ہیں اور اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کفن پہنایا جاتا ہے۔ کیا پہنایا جاتا ہے؟ کفن۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے دیدار کے لیے مسجد اقصی میں آئے تو جنتی لباس میں آئے تھے اور نفیس لباس پہن کر آئے، انہیں پتا تھا تاجدار انبیاء رہے ہیں، آج نبی کے استقبال میں جانا ہے، لباس بھی حسین پہن کے جانا۔ حسین لباس پہن کر انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں آئے اور سارے نبیوں کو رب نے ایک مسجد میں جمع کر کے اعلان فرما دیا، کوئی ایک نبی کی حیات کا انکار نہ کرے، میں تمہیں دکھا رہا ہوں میرے سارے نبی زندہ ہیں، میرے سارے ہی نبی زندہ ہیں، اور سب کی مثال مسجد اقصی میں جمع ہو گئی، سارے نبی زندہ ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعید ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام، اس حدیث پاک کو امام دارمی علیہ رحمہ نے روایت کیا، جب ایام حرہ کہتے وہ دن جن دنوں میں یزید کے حکم پر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا تھا۔ یزید بدبخت اور ملعون نے مسجد نبوی پر حملہ کروایا تھا اور 3 دن تک مسجد نبوی پر ان کا قبضہ رہا تھا، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور مسجد نبوی میں معاذ اللہ گھوڑے باندھے گئے تھے اور صحابہ و تابعین کو شہید کیا گیا تھا، بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اقامت نہیں ہوئی، کوئی مسجد نبوی میں آ نہیں سکتا تھا، دروازے بند تھے، پہرا تھا یزیدی فوج کا، اور 3 دن تک یہ حال تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل و قدر تابعی ہیں، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، تو آپ نے اپنے پاگل ہونے کا اور مجنون ہونے کا بہانہ بنایا، انہوں نے پاگل اور مجنون سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ پاگل پن کا بہانہ کرتے کرتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور روضہ رسول کے پاس آ کر کہیں چھپ گئے، اندر چھپ کے بیٹھے رہے۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں، امام دارمی نے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں نہ ٹائم کا پتہ چلتا تھا کہ اذان کا ٹائم کون سا ہے، بات پہرا تھا یزیدی فوج کا، کب اذان دینی ہے، نہ کوئی بندہ اندر آ سکتا تھا، اور یزیدی فوج کے باندھے ہوئے گھوڑوں نے مسجد نبوی میں معاذ اللہ پیشاب کیا، اس قدر عزت کو پامال کیا گیا تھا۔
حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں رسول اللہ کی قبر انور کے پاس جاتا تھا میرے مصطفیٰ کی قبر انور کے اندر سے اذان کی آوازیں آتی تھی کہ رسول اللہ کی مسجد ہو اذان نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا میرے مصطفیٰ اپنی قبر سے اذان پڑھا کرتے تھے اندر سے اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی اگر نبی معاذ اللہ اپنی قبر میں زندہ نہیں تھے تو اندر سے آوازیں کیسے آتی تھی اس آواز کا آنا یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ امتیو تمہارا نبی زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور آخری بات جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پر انوار ہوا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی گئی تھی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اٹھا کر چارپائی کو کندھا دے کر نماز جنازہ پڑھا کر حضور علیہ السلام کے در دولت کے سامنے لے آئے اور چارپائی لا کر حضور کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دی گئی اور مولا علی نے خود کلام کیا حضور علیہ السلام سے کیا علی المرتضیٰ شیر خدا نہیں جانتے تھے کیا صحابی کو معلوم نہیں تھا صحابی کو معلوم تھا کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے اگر میں کلام کروں گا تو میرا کلام سنیں گے بھی اور میرے کلام کا جواب بھی آئے گا مولا علی شیر خدا نے وہاں پر دربار رسالت میں جا کر سلام پیش کیا عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اب بتائیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ روضہ رسول سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب جلدی کرو محبوب کو محبوب کی بارگاہ میں لے آؤ دروازہ کھل گیا اور قسمت جاگ اٹھی مقدر جاگ اٹھا آواز آئی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کے حکم پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا جس کی زندہ مثال آج بھی موجود ہے سیدنا فاروق اعظم کو وہاں پر دفن کیا گیا اس سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر آج بھی زندہ ہے اور کائنات کے ہر شہید سے میرے نبی کا رتبہ بلند ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے وہ اپنے ایمان سے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کیا اللہ کی راہ میں نہیں تھی حضور علیہ السلام کی وفات اور حیات دونوں اللہ کے لیے تھی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ زندگی اللہ کی راہ میں گزری ہے اور موت بھی اللہ کی راہ میں آئی ہے تو جس محبوب کی ساری زندگی اللہ کی راہ میں ہو قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں جو مر جائے اسے مردہ نہ کہو حضور علیہ السلام آج بھی نفس نفیس اپنی قبر میں زندہ ہے اللہ پاک نے آپ کو اختیارات بھی دیے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے